بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 6 عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی من النار، اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم وانه لیسیر علی من یسرہ اللہ علیہ، فرمایا تم نے بے شک ایک بڑے کام کے بارے میں پوچھا ہے، ایک بہت ہی عظیم سوال آپ نے کیا ہے، اور بے شک جس پر اللہ رب العزت آسان کر دے اس کے لیے یہ معاملہ آسان ہے۔ یعنی آپ نے بہت عظیم سوال پوچھا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھو تعبد اللہ، آپ اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور حج بیت اللہ کرو یعنی حج کرو۔ ثم قال، پھر فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، فرمایا کیا میں تجھ کو خیر کے دروازے نہ بتلاؤں، یعنی خیر کہاں سے آتا ہے، خیر کے دروازے کیا ہے، میں آپ کو نہ بتلاؤں۔ الخیر، ابواب الخیر، الصوم جنہ، خیر کے دروازے یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ جس طرح ڈھال جو ہے وہ دشمن کے تیر تلوار سے انسان کو بچاتی ہے، اسی طرح روزہ بھی ڈھال ہے، یہ آپ کو شیطان جو کہ دشمن ہے اس کے وار سے بچاتا ہے، وہ جو انسان سے گناہ کرواتا ہے ان گناہوں سے یہ روزہ انسان کو محفوظ رکھتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، یعنی صدقہ گناہ کو کھا جاتا ہے، گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ گناہ کی جو آگ بھڑک رہی ہوتی ہے یا گناہ کی وجہ سے جو جہنم کی آگ بھڑکتی ہے اس آگ کو صدقہ بجھا دیتا ہے، جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، اور تیسرا دروازہ یہ ہے کہ آدمی کا آدھی رات یعنی رات کے اندر یعنی آدھی رات میں نماز پڑھنا یعنی تہجد پڑھنا، یہ بھی خیر کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ثم تلا، پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، جن لوگوں کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور وہ اپنے رب کو بلاتے ہیں ڈرتے ہوئے اور رب سے امید کرتے ہوئے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت ہے جو رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنے بستروں سے دور رہتے ہیں، یعنی جب انسان نماز پڑھتا ہے بستر چھوڑ دیتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں
اور اپنے رب کو بلاتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، خوف بھی ہوتا ہے، رب سے ڈرتے بھی ہیں، رب سے امید بھی ہوتی ہے، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ آیت آخر تک تلاوت فرمائی، یعنی فرمایا کہ رات کو تہجد پڑھا کرو، اور پھر اس پر یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اس کا رب العالمین کے ہاں اتنا اجر ہے کہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔ ثم قال الا ادلک برأس الامر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھ کو بتلاؤں فرمایا کیا میں تجھ کو اس امر کا ستون اور کوہان کی بلندی بتلاؤں، وذروۃ صنامہ، الا ادلک برأس الامر عمودہ وذروۃ صنامہ، کیا میں آپ کو اس امر کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی بتاؤں؟ یعنی یہ جو خیر کے دروازے ہیں، جو دین ہے، اس کا ستون کیا ہے، دین کس چیز پر کھڑا ہے، خیر کس چیز پر کھڑی ہے، خیر کی بنیاد کیا ہے، اور خیر کی بلندی کس چیز سے آتی ہے، خیر میں ترقی کس چیز سے ہوتی ہے۔ فرمایا کیا میں تجھے یہ بتلاؤں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، بتلائے۔ قال رأس الامر الاسلام، فرمایا کہ اس امر کا جو سر ہے، یعنی ہر چیز کی جو بنیاد ہوتی ہے اس کا سر ہوتا ہے۔ انسان کا ہاتھ نہ ہو انسان زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں نہ ہو زندہ رہ سکتا ہے، ناک کان نہ ہو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر انسان کا سر نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اسی طرح خیر کا جو سر ہے، فرمایا رأس الامر، خیر کا جو سر ہے وہ اسلام ہے، اسلام کے بغیر کوئی نیکی معتبر نہیں ہے۔ کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس کی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں، دنیا میں بدلہ مل جائے گا لیکن اس پر اس کو اجر نہیں ملے گا۔ تو فرمایا کہ خیر کا جو سر ہے وہ اسلام ہے، وہ عمودہ الصلاۃ، اور اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے، یعنی دین کا خیر اور دین ایک ہی چیز ہے، دین بھی سراسر خیر ہے، تو دین کا جو سر ہے وہ اسلام ہے، اور اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے، وذروۃ صنامہ، اور دین کی جو بلندی ہے، اس کے کوہان کی جو بلندی ہے، دین ترقی کس چیز سے پاتا ہے، بلندی کس چیز سے ہوتی ہے؟ فرمایا وذروۃ صنامہ، اس کے کوہان کی بلندی الجہاد، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ تو یہ اوپر فرمایا کہ میں آپ کو اس امر کا سر نہ بتاؤں، اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتاؤں، یعنی یہ تین چیزیں نہ بتاؤں؟ تو صحابی نے کہا کہ بتائے، تو نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ اس کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی و جہاد ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا الا اخبرک بملک ذلک کلہ، پھر فرمایا کہ معاذ، کیا میں آپ کو وہ چیز نہ بتاؤں جس پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے، یعنی جتنے بھی اعمال ہے اس کا دار و مدار اس چیز پر ہے، اس کام پر ہے۔ قلت بلا یا نبی اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بتلائیں۔ بلا کا معنی ہاں بے شک، کیوں نہیں، میں نے کہا بلا یا نبی اللہ، ضرور بتائیں اللہ کے نبی۔ فاخذ بلسانہ، نبی علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑا، یعنی اپنے ہاتھوں سے، اپنی انگلیوں سے اپنے زبان کو پکڑا۔ فقال، اور فرمایا کف علیک ھذا، اس کو بند کر لو، یا اس سے رک جاؤ، یعنی زبان کے بولوں سے رک جاؤ، بہت کم بولو، جب ضرورت کی بات ہے تو بولو، اور اگر کوئی خیر کی بات کر سکتے ہو تو خیر کی بات کرو، اگر خیر کی بات نہیں تو خاموش رہو، بلا ضرورت بولنے کی ضرورت نہیں۔ فقلت یا نبی اللہ وإنا لمؤاخذون بما تکلم به، فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم اس چیز کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے جو ہم بولتے ہیں، یعنی ہم اپنے
بول کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے کہ آپ نے یہ بات کی تھی، اس وجہ سے بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، رب العالمین اس کا بھی ہم سے حساب لیں گے۔ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا سکالت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، یعنی تیری ماں تجھے گم کر دے، تجھ پر روئے۔ یہ کوئی بد دعا نہیں ہے۔ عرب کے محاورات میں اور عرب کا جو کلچر تھا اس میں جب کسی کام پر حیرت کا اظہار کیا جاتا تھا تو اس وقت اس طرح کے الفاظ کہے جاتے تھے، سکالت کا کا یا ویح کا۔ تو یہ کوئی بد دعا نہیں، نبی علیہ السلام بد دعا نہیں فرماتے تھے، خاص کر اپنے صحابہ کے لیے۔ تو یہ حیرت کے مقام پر بعض اوقات کسی بات پر جب حیرت کا اظہار کرنا ہوتا تو یہ الفاظ استعمال کرتے، اور یہ عرب میں بہت کثیر ہے، شعر و اشعار میں بھی ہے، اس طرح دوسرے مقامات پر بھی ہے، اور احادیث میں بھی اس طرح کے کافی الفاظ آئے ہیں جو حیرت کے اظہار کے لیے ہے۔ تو لفظی معنی تو اس کا یہی ہے کہ تیری ماں تجھے گم پائے یا گم کر دے اے معاذ، لیکن جو اس کا مراد، اس سے جو مراد ہے، جو مقصود ہے، وہ کسی کام پر حیرت کرنا ہے اور حیرت کا اظہار کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی نبی علیہ السلام حضرت معاذ کی اس بات پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی۔ تو فرمایا اے معاذ آپ کی ماں آپ کو گم پائے، وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ فرمایا کہ اے معاذ لوگوں کو آگ میں ان کے منہ کے بل یا ناک کے بل ان کی زبان کی باتوں کی وجہ سے گرایا جائے گا، یعنی انسانوں کو جو جہنم میں منہ کے بل یا ناک کے بل گھسیٹ کر گرایا جائے گا وہ ان کی زبانوں کی بدولت ہوگا۔ انہوں نے اپنے زبانوں سے جو لوگوں کی غیبت کی ہوگی، گالم گلوچ دی ہوگی، فحش گوئی کی ہوگی، اس کی بنا پر لوگوں کو، یا کسی کی دل آزاری کی گئی ہوگی تو اس کی بنا پر لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اکثر لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ حصائد السنتہم، ان کی زبانوں کی کھیتی کی وجہ سے، جو انہوں نے اپنی زبانوں سے جو کھیتی سیراب کی ہے، یعنی ان کی زبانوں کی بدولت اپنی زبانوں سے جو باتیں کی ہے، اس کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ حدیث نمبر 7، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم من سلم المسلمون۔ اس کتاب میں جو احادیث ہے اکثر جو ہے اس میں الفاظ موجود نہیں ہیں، کاتب کی بہت ساری غلطیاں ہیں اس میں، تو اصل میں ہے کہ المسلم، مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ والمؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، اور کامل مومن وہ ہے کہ لوگوں کا خون اور لوگوں کا مال اس سے محفوظ رہے، یعنی لوگ اپنے مال کے بارے میں اور اپنے خون کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں اس سے مامون رہے، یعنی لوگوں کے مال اور جان کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو، تو یہ کامل مومن ہے۔ اور کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہاں سے مراد کامل مسلمان ہے، یہ نہیں کہ مسلمان ہی وہی ہے۔ تو اصل میں دین نام ہے اس چیز کا کہ انسان اللہ کے مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرے، ان کو راحت پہنچائے، ان کو آرام پہنچائے، لیکن اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم اسلام کا آخری درجہ پھر یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ تو اس حدیث میں جو ہے یہ ادنا درجہ ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن اعلیٰ درجہ اس کا یہ ہے کہ یہ لوگوں کو خیر پہنچائے، لوگوں میں خیر بانٹے۔ لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا، چونکہ ہر شخص اور ہر انسان کے بس میں نہیں ہے کہ لوگوں کو خیر پہنچائے، اس کے لیے بہت محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔
اور لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہے بعض اوقات. تو اس لیے فرمایا کہ کم سے کم پھر یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور مومن بھی وہ ہے کہ لوگوں کا مال اور جان اس سے محفوظ رہے. مومن امن سے ہے، یعنی اصل میں امن دینے والا وہ ہے جس سے لوگوں کے جان اور مال محفوظ رہے. رواہ الترمذی والنسائی وزاد البہقی فی شعب الایمان بروایت فضالہ والمجاہد. امام ترمذی، امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث پر کچھ اضافہ کیا ہے فضال اور مجاہد کی روایت سے. اس میں یہ ہے کہ من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. تو امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت فضالہ سے یہ روایت کی ہے. اس میں یہ الفاظ اضافی ہے، ان الفاظ کی زیادتی ہے کہ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہد وہ ہے جو اللہ کے فرما برداری میں جہاد کرے، یعنی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے اللہ کی فرما برداری میں، بلا وجہ نہیں. اللہ کی عبادت میں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اگر مشقت پیش آتی ہے تو اس مشقت کو بھی برداشت کرے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے اللہ کی فرما برداری کے لیے. والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب. اور اصل میں ہجرت کرنے والا وہ ہے جو چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دے. ہجرت کہتے ہیں چھوڑنے والا، اصل میں چھوڑنے والا، ہجرت کرنے والا وہ ہے جو چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دے. یہ اصل مہاجر ہے، کیونکہ ہجرت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ اس لیے جانا ہوتا ہے کہ ایک مقام پر کفار آپ کو عبادت کرنے نہیں دیتے اور گناہ چھوڑنے نہیں دیتے، تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. جیسے مسلمانوں نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی. لیکن اگر کوئی شخص اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کرے اور تب بھی گناہ نہ چھوڑے تو وہ مہاجر تو وہ نہیں ہے. مہاجر تو وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے. ہجرت کرنے والا اصل میں وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے، ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دے. یہ اصل میں ہجرت کرنے والا ہے اور مہاجر ہے. حدیث نمبر 8. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات. فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، یعنی 7 ایسی چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، ان 7 چیزوں سے بچو. قالوا یا رسول اللہ وما ہن. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس لیے کہ انسان کی ایمان کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور پھر اس گناہ کی معافی بھی نہیں ہے. اگر انسان بغیر توبے کے مر جائے تو یہ گناہ رب العالمین معاف نہیں فرمائیں گے، اس لیے یہ انسان کو ہلاک کر دیتی. والسحر، اسی طرح جادو کرنا، اس سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے. وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو قتل کرنا، اس کا جان سے مار دینا، کسی ایسی جان کو قتل کرنا جس کی جان اللہ نے حرام کی ہو، یعنی اس کو مارنا اللہ نے حرام کیا ہو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. حق کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو قصاص کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر حق کے کسی کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا جس کا قتل کرنا، تو اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو یہ گناہ بھی معاف نہیں ہو. ومن قتل مؤمنا نفسا مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا. قرآن کی ایک آیت میں فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا. رب العالمین اس سے بھی محفوظ فرمائے. تو تیسرا گناہ کسی ایسی شخص کو قتل کرنا جس کا قتل حرام ہے، جس کا خون بہانا حرام ہے، لیکن حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے. جو اللہ نے حقوق بیان کیے ہیں وہ حق اگر اس پر لازم ہے تو الگ بات ہے. وَأَكْلُ الرِّبَا،
اور نمبر 4 سود کھانا، یہ بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ واکل مال الیتیم، اور یتیم کا مال کھانا، یہ بھی اسی طرح سود کھانے والے کی طرح برباد ہوتا ہے۔ والتولی یوم الزحف، یہ الفاظ بہت غلط لکھے ہوئے ہیں، کاتب نے بہت غلطیاں کی ہے اس کتاب میں، تو والتوتی لکھا ہے اور اسی طرح واکل البر لکھا ہے، تو یہ بر نہیں ہے، ربا ہے، اور والتوتی نہیں، والتولی یوم الزحف ہے۔ تو جنگ کے دن میدان جنگ سے بھاگنا، یہ بھی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ فرمایا حدیث میں کہ اگر آپ اکیلے رہ گئے ہیں تو وہیں قتال کرتے ہوئے مر جائے، لیکن جنگ سے نہ بھاگے، اس لیے کہ اس میں اسلام کی توہین ہے۔ اسلام بزدلی نہیں سکھاتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن جب لڑائی آ جائے، سر پر آ جائے، تو پھر اسلام ڈٹ جانے کا بھی درس دیتا ہے۔ پھر اسلام بھاگنے کا درس نہیں دیتا کہ آپ کفر سے بھاگ جائے، کفار سے بھاگ جائے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ پھر اسلام کو سر بلند کرو، اسلام کے لیے ڈٹ جاؤ، بے شک جان جاتی ہے جائیں۔ تو اس لیے جنگ سے بھاگ جانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، یہ بھی انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی یہ ذلیل ہوگا۔ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور ایماندار بے خبر پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ بھی انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ تو پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگائی جائے، اس سے بچا جائے، یہ بھی انسان کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ حدیث نمبر 9، عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، فرمایا جس شخص میں یہ 4 باتیں ہو وہ خالص منافق ہے۔ ومن كانت في خصلة منهن كانت في خصلة من النفاق، اور جس میں کوئی ایک بات ہو ان باتوں میں سے تو اس میں نفاق کی ایک بات ہوگی، یعنی اس میں منافقت کی ایک بات ہوگی۔ حتی یدعها، جہاں تک کہ اسے چھوڑ دے، جب تک اس کو چھوڑتا نہیں ہے تو اس میں منافقت رہے گی یا منافقت کا کچھ حصہ رہے گا۔ اگر ایک بات ہے تو منافقت کا ایک حصہ ہے، ایک بات اس میں موجود ہے، اگر ساری باتیں ہیں، 4 باتیں ہیں، تو پھر خالص منافق ہے، خالص منافقت اس میں ہے۔ اذا اؤتمن خان، جب اس کو امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے، ایک بات یہ ہے، جو خیانت کرتا ہے اس میں منافقت ہے۔ واذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ واذا عاہد غدر، جب وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے۔ واذا خاصم فجر، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ اگر کسی میں یہ 4 باتیں ہیں تو وہ خالص منافق ہے، اور اگر کسی میں کوئی ایک بات ہے تو اس میں منافقت کی ایک بات تو بہرحال پائی جا رہی ہے۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو، صرف زبان پر ایمان ہو، زبان سے کلمہ پڑھتا ہو اور دل میں خالص کافر ہو، دل سے ایمان کو قبول نہ کیا ہو، تو یہ منافق ہے۔ اب جس میں یہ 4 باتیں ہیں تو فرمائے کہ وہ خالص منافق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہے، اس کے دل میں جو ہے ایمان نہیں ہے اور زبان پر ایمان ہے، نہیں، بلکہ یہ فرمائے کہ یہ 4 باتیں منافق میں ہوتی ہے، یہ منافق کا کام ہوتا ہے۔ اور کسی شخص میں یہ 4 باتیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں بے شک ایمان ہے، وہ ہے تو مسلمان، لیکن اس کے کام سارے منافقوں کے ہیں، کیونکہ 4 کام منافق میں پائے جاتے ہیں، تو گویا وہ منافق ہے، اپنے اعمال کے اعتبار سے منافق ہے۔ اس کو منافق عملی کہتے ہیں، یعنی یہ عملاً منافق ہے، اور اگر اس میں کوئی ایک بات پائی جاتی ہے تو اس کے عمل میں منافقت کی ایک بات پائی جا رہی ہے۔ اور منافق اعتقادی اس کو کہتے ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہو، کہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو
صرف زبان پر ایمان ہو تو منافق اعتقادی ہے، اور یہ جو حدیث میں بیان ہوا یہ منافق عملی ہے، یہ شخص مسلمان ہے لیکن اعمال اس کے سارے منافقوں والے ہیں۔ تو یہ فرمایا جس میں 4 باتیں وہ خالص منافق ہے، یعنی اس کے اعمال خالص منافقوں والے ہیں، اور اس میں کوئی ایک بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ منافقت کی ایک بات پائی جا رہی۔ حدیث نمبر 10 ان معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، نبی علیہ السلام نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی۔ قال، فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّمْتَ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے، وَحُرِّقْتَ، حُرِّمْتَ نہیں ہے، یہ بھی الفاظ کی غلطی ہے، الفاظ میں بہت غلطی ہے حدیث، اگرچہ حُرِّقْتَ آپ کو جلا دیا جائے، وَلَا تَعْقُنْ وَالِدَيْكَ، اب اصل میں اصل الفاظ حدیث کے کیا ہے، لیکن یہاں پر تعقل لکھا ہے تو یہ لفظ نہیں ہے، یہاں پر لفظ اور ہے جو میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن بہرحال معنی اس کا یہ ہے کہ اپنی والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ آپ کے والدین آپ کو یہ حکم کر دے کہ آپ اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کو چھوڑ دے، تو تب بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، یعنی اس حد تک ان کی نافرمانی نہ کرنا، وہ جس چیز کا حکم دے، بے شک اپنے اولاد کو چھوڑنے کا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کا، اپنے مال کو چھوڑنے کا حکم دے، اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو یہ بھی چھوڑ دے، لیکن اگر اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا حکم دے تو وہ نہیں مانتے۔ اور اپنے فقہ میں لکھا ہے، فقہ فقہا نے لکھا ہے کہ اپنے مال کو اور اہل و عیال کو چھوڑنے کا اگر وہ حکم دے بلا وجہ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کی بات مانی جائے، لیکن حدیث میں تاکید ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے چھوڑنے کا حکم دے تو پھر چھوڑ دے، تو یہ بھی احسان ہے، ضروری نہیں ہے، اگر یہ نہیں مانیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اس کے ما سوا جو امور جائز ہے اگر ان میں کسی کا حکم دے والدین اور انسان نہ مانے تو انسان گناہگار ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس چیز کا بھی حکم دے تو یہ بھی اگر آپ مان لیں تو اس پر اجر ملے گا، لیکن جو امور جائز ہے جس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، یہاں پر بیوی بچوں کو چھوڑیں گے تو ان کو بھی بلا وجہ چھوڑنا یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن فرمایا کہ اگر اس میں بھی آپ والدین کی فرما برداری کریں گے تو اجر ہے، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ جو امور جائز ہے جس میں کسی کا نقصان بھی نہیں ہے، اگر اس معاملے میں والدین حکم کرے تو ان کے حکم کی حکم عدولی نہیں کرنا، اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ تو یہ مطلب ہے، باقی یہ نہیں ہے کہ سچ مچ بیوی بچوں کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے بلا وجہ، یہ بھی گناہ ہے، لیکن اگر والدین کو ترجیح دے دی اور اس بات کو مان لیا جائے تو یہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کے ما سوا جو جائز امور ہے اس میں والدین کی بالکل نافرمانی نہ کی جائے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جب یہاں تک اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر جو جائز امور ہے تو اس میں آپ خود تصور کریں کہ والدین کے حکم کا کیا درجہ ہے، تو فرمایا ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، یا ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، اور فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، اس لیے کہ جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے، اللہ اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اس کی ذمہ داری نہیں لیتے، چاہے اس کو جہنم میں پھینکے جنت میں لے جائے، اس کے ساتھ جو کرے اللہ کی ذمہ داری میں نہیں ہے، لیکن جو نمازی ہے 5 وقت اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ کی ذمہ داری میں، اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے، یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی۔ تو فرمایا کہ فرض نماز نہ چھوڑنا۔ ولا تشربن خمرا، ولا تشربن خمرا،
اور شراب نہ پینا، فإنہ رأس کل فاحشۃ، اس لیے کہ وہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اور جڑ اس طرح ہے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کا دماغ سن ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کو حلال حرام میں تمیز نہیں رہتی۔ جب حلال حرام میں تمیز ہی نہ رہے، گناہ اور نیکی میں تمیز ہی نہ رہے، تو پھر اس شخص سے ہر کام متصور ہونے کی امید ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب انسان یہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو گناہ کی تمیز ہی نہیں رہتی، تو پھر وہ مزید گناہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اس سے بچو جو باقی گناہوں کی جڑ ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَّةَ فَإِنَّ الْمَعْصِيَّةَ حَلَّ سَخْطَ اللَّهِ، فرمایا کہ گناہ سے بچو، اس لیے کہ گناہ اللہ کے عذاب کو اتارتا ہے، اللہ کے غصے کو اتارتا ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالزِّرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، اور لڑائی میں بھاگنے سے بچو، یعنی میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے سے بچو، میدان جنگ سے نہیں بھاگنا۔ وَإِنَّ مَلَكَ النَّاسِ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبُتْ، وَإِيَّاكَ وَالزِّرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ مَاتَ النَّاسِ، یہاں پر بھی ان الفاظ میں غلطی ہے، وَإِنَّ مَلَكَ النَّاسِ لکھا ہے، لیکن بہرحال لڑائی سے مت بھاگنا، اگرچہ لوگ مر رہے ہو تب بھی، آپ کا لشکر جو ہے وہ شکست کھا رہا ہے تب بھی لڑائی سے نہیں بھاگنا۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ، اور جب لوگوں کو موت آ جائے، یعنی اس پر کوئی وبا آ جائے کسی شہر میں اور لوگ مر رہے ہو، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور آپ اس شہر میں موجود ہو، فَاصْبُتْ، تو آپ وہی ٹھہرے رہے۔ اتفق علی عیانک من طولک، اور اپنی طاقت کے مطابق اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ تو اگر کسی جگہ وبا آ جائے، لوگ مر رہے، تو آپ وہی ٹھہرے، وہاں سے بھاگے نہیں، اس لیے کہ اگر آپ نے اس وبا سے مرنا ہے تو آپ بھاگ جائے تب بھی مرنا ہے، ٹھہرے رہے تب بھی مرنا ہے۔ تو یہ توکل کے خلاف ہے کہ انسان کہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور بچ جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے وہ مر جاتے ہیں، جن لوگوں نے بچنا ہوتا ہے تو وہ بچ جاتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں کئی لوگ مر جاتے ہیں اور کئی بچ جاتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے۔ بہرحال جس کی پوری ہو، جس کا وقت پورا ہو گیا ہو، وہی مرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر وبا آ جائے تو باہر سے کوئی وہاں پر آئے نہ، اس لیے کہ وہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور جو وہاں پر موجود ہے وہ وہاں سے جا کر کسی دوسرے شہر میں نہ جائے، اس لیے کہ وہ وبا زدہ علاقے سے گیا ہے تو اس میں اثرات موجود ہوں گے، کسی دوسری جگہ جائے گا تو وہاں بھی وبا پھیل جائے گی، اس لیے فرمایا جہاں پر وبا آ جائے وہیں پر ٹھہرے رہو، وہاں سے بھاگو مت۔ تو ان دو وجوہات کی بنا پر، ایک تو توکل کے خلاف ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وبا پھیلنے کا ذریعہ ہے، اس لیے فرمایا کہ وہیں پر ٹھہرے رہو۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ، تو اتفق علی عیانک لکھا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ انفق علی عیالک من طولک، اپنے استطاعت کے اور طاقت کے مطابق اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ ولا ترفع عنہم عصاک ادبا اخفہم فی اللہ، تو اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور ان 10 باتوں میں سے آخری بات جو نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی یہ تھی کہ ادب سکھانے کے لیے اپنے اہل و عیال سے لاٹھی نہ اٹھانا، یعنی لاٹھی کوڑا لٹکا کے رکھنا، تاکہ ان کو ہر وقت یہ ڈر رہے کہ اگر ہم نے غلط کام کیا تو مار پڑے گی۔ تو مارنا نہیں ہے، مارنے کا درس نہیں دیا شریعت نے، لیکن اپنے دبدبے اور روب کو باقی رکھنے کا درس دیا ہے کہ کبھی کبھار اگر غلط کام کرے تو ان کو یہ خدشہ ہو، یہ خوف ہو کہ مار پڑ سکتی ہے۔
تو اس لیے وہ پھر غلط کام نہیں کریں گے۔ آج جتنی بے حیائی، فحاشی اور ریانی ہے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر جو یہ گند ہے سارا، تو یہ انہی ماں باپ کی اولاد ہے جن کو اپنے والدین سے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے والدین پر حکم چلاتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ والدین نے ان کو یہ چھوٹ دی ہے۔ اگر والدین کا خوف ہو اور ان کی عزت مد نظر ہو تو پھر کبھی ایسے کام نہ کرے، بلکہ ان کاموں کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، بے حیائی، فحاشی اور ریانی کا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ادب سکھانے کے لیے تو یہ لاٹھی جو ہے ہاتھ میں رکھے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ادب سکھانے کے لیے، مقصود اس سے ادب ہو۔ ان کو مارنا مقصود نہیں ہے، ان کو ڈانٹنا مقصود نہیں ہے۔ اسلام اس کے خلاف اس کی تردید کرتا ہے کہ کسی کو مارا جائے، تو مارنے کی اسلام تردید کرتا ہے، لیکن یہ روب اور دبدبا کو قائم رکھنے کا اسلام درس دیتا ہے، ادب کا اسلام درس دیتا ہے۔ تو ادب کے لیے لاٹھی ہونی چاہیے، تاکہ اگر وہ کہیں بے ادب ہو، بے ادبی کی طرف جائے، خلاف اسلام کام شروع کرے، تو ایسی صورت میں پھر ان کو لاٹھی ان پر چلائی جائے ادب سکھانے کے لیے۔ مقصود یہ ہو کہ یہ مؤدب ہو جائے، مقصود مارنا، ان کو زخمی کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا یہ مقصود نہ ہو۔ تو فرمایا ادب سکھانے کے لیے لاٹھی نہ اٹھانا ان سے۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اللہ سے ان کو ڈراتے رہنا چاہیے، یعنی اپنے اہل و عیال کو اللہ سے ڈراتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ آپ سے ڈریں گے تو آپ سامنے ہوں گے تو وہ غلط کام نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ سامنے نہیں ہوں گے تو پھر وہ غلط کام کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈراتے رہو۔ جب اللہ سے ڈر پیدا ہو جائے گا تو پھر اگر آپ سامنے ہے یا نہیں، وہ اللہ سے ڈریں گے، غلط کام نہیں کریں گے۔ اور اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا کہ کہے کہ ابھی اللہ نہیں دیکھ رہے، چلو گناہ کر لیں، کیونکہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ کسی وقت گناہ نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ ہر وقت اس کو اللہ سے ڈراتے رہو، تاکہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ اب اللہ سے ڈر پیدا ہو جائے گا تو پھر کسی گناہ کی طرف وہ نہیں جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔